بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بڑا ہی خاص، ایک بڑا ہی نایاب اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس عمل کی میں جتنی بھی تعریف کروں نا، وہ تعریف کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ایسا ایک نام ہے، اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نا بے بس ہو جائیں، ہر طرف سے، ہر چیز سے آپ بے بس ہو جائیں، تو پھر اس وقت آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ تم پہلے کہاں تھے، تمہیں پہلے میری یاد نہیں آئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ، آپ کی مشکل جس کے لیے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، جہاں میری سوچ، جہاں میری سورسز، میرے اختیارات ختم ہوتے ہیں، جہاں میرے اختیارات کا دائرہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تو بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ہمارے دوسرے چینل پہ ہم نے یہ وظیفہ ڈالا تو بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کو پسند کیا، بہت سارے لوگوں کے اس وظیفے پہ کرنے سے کام ہوئے۔ آپ کمنٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، میری جاب نہیں تھی تو میں نے آپ کا یہ وظیفہ دیکھا، پھر میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن میں میرا کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جاب دلا دی اس وظیفے کی برکت سے۔ ایک فیملی آئی، انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کا اس طرح مسئلہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ کسی اور کے ساتھ مائل ہے، کسی اور کی طرف وہ لڑکا مائل ہے۔ تو بچی کا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچی کو کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کو کہتا ہے کہ ہم نے اسے نہیں رکھنا، یعنی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو اب یہ بڑے پریشان، کافی جگہ پہ گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا توڑ ہوگا، یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے کوئی وظائف وغیرہ، وہ بچی کہتی ہے کہ جی میں نے کوئی وظیفہ، کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں ہے، میں کر کر کے وظائف تنگ آ چکی ہوں، میرا کام نہیں بن رہا۔ جس بندے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو ہے، تعویذ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ لو، تو آپ یہ وظیفہ شروع کرو، لیکن شروع اس طریقے سے کرنا کہ دیکھو وظیفہ تو تمہیں دے رہے ہیں لیکن طریقہ جو ہے نا وہ ہمارا ہوگا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، غرض مند بندہ جو ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، اس کو آپ جو کچھ بولو گے نا وہ کرے گا۔ تو ہم نے اسے بولا کہ تمہارے اندر جو بے یقینی ہے، جو مایوسی ہے، کیونکہ اب تم بہت سارے بندوں کے پاس بھی گئی ہو، عاملوں کے پاس بھی چکر لگائے ہیں تم نے، لیکن تمہارا کام نہیں ہوا، تو تھوڑی ساری بندے کے دل میں نا جو یہ چیز آ جاتی ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کہ میرا اب کام نہیں ہو سکتا، تو بس ایسے ہم نے کہا یہ سارا کچھ اندر سے نکالنا ہے، نکال کے سچے دل کے ساتھ پہلے تو توبہ کرو جو تم نے مایوسی کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اس وظیفے کی برکت سے اپنی مشکل، اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کو پیش کرو، پھر دیکھو، پھر آ کے ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی۔ تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ ہمارے پاس واپس آئی، تو اس نے کہا جی واہ، کمال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی کی، میں اور میرے سارے گھر والے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ہوا کیسے۔ تو یہ اتنا کمال کا اور اتنا نایاب وظیفہ ہے۔ ہمارے دوسرے چینل پہ
بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کو دیکھا، پڑھا، پھر اپنا فیڈ بیک دیا کہ ہمارے مطلب یہ وظیفہ کیا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا۔ تو یہ مطلب انسان کے نا اندر کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا یقین والا ہے۔ جتنی آپ کی توجہ، جتنا آپ کا یقین زیادہ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی معاملہ بہتر فرمائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ وظیفہ بہت ٹائم پہلے کوئی مسئلہ تھا، کوئی مشکل تھی، تو اس وظیفے کو ہم نے خود بذات خود میں نے پڑھا ہے وظیفے کو۔ اللہ پاک نے ایسی مہربانی فرمائی کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ہوا کیسے، کیونکہ انسان کی عقل کا دائرہ تو محدود ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ تو لامحدود، وہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس وظیفے کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو ایک بندے نے اور بتایا، پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں نا، اس کے بعد پھر آپ کو وہ وظیفہ بھی بتائیں گے، وہ عمل بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، تو جس سے آپ کے مسئلے، آپ کی مشکل اور آپ کی پریشانی حل ہوں گی۔ ایک اور بندے کو یہ وظیفہ دیا گیا، وہ بندہ کہتا تھا کہ میں کھانا جو ہے نا وہ مسجد سے جا کر کھاتا ہوں جہاں پہ لنگر وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، میرے اتنے حالات خراب ہیں کہ میں خود کھا بھی نہیں سکتا، کچھ پاس بھی نہیں ہے، نہ کام ہے نہ کاج ہے، کچھ بھی، میں ہینڈ ٹو ماؤتھ، بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے اس نے۔ پھر نہ کسی نے اس کو یہ وظیفہ بتایا، تو اس نے کہا کہ یہ وظیفہ ہے، اس کو تم پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چانس کی بات نہیں ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، 100% انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وظیفے کے ساتھ ہے، آپ انشاءاللہ کرو، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن وہ وظیفہ پڑھا، تو دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن وظیفہ میں نے پڑھا، تو جب میں نے وظیفہ پڑھا نا، وظیفہ پڑھ کے میں ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے نا دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو ایک بندے نے کہا کہ جو ہے نا میں نے آپ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اب ان کے گھر میں لائٹ ہی نہیں تھی، کیونکہ بل تو ادا کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ بجلی والے ان کا میٹر ہی کاٹ کر چلے گئے۔ اب گھر میں تو لائٹ ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ مطلب کوئی معاملہ کرتے، تو انہوں نے اس بندے سے کہا بھائی تم ہوٹل پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ چلا گیا، تو یہ مطلب اس کے پیچھے گئے، وہاں پہ جا کے بیٹھے، تو انہوں نے کہا چلو جی پہلے کھانا تو منگاؤ، ہاں بعد میں تو بادشاہ تم سے کرتے ہیں۔ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا چلو جی کھانا منگاؤ پہلے، اس کے بعد بادشاہ، جو بھی بادشاہ تھا نا اس کے بعد ہی ہوگی۔ تو اب اس نے کھانا منگایا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی کھانا منگاتا ہوں میں، اس نے کھانا شنا کھایا۔ انہوں نے کہا اب بولو، اب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح ایک بڑی اچھی جاب ہے، تو بڑی اچھی ایک نوکری ہے، تو جو ہے نا مجھے پتہ چلا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ سے بات کروں۔ تو وہ اس کام کے ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ، تنخواہ کتنی دو گے؟ انہوں نے کہا جی تنخواہ اتنی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں اتنی نہیں، اتنی، یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے بتائی نا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے نا کل سے کام پہ آ جائیں۔ تو وہ گھر گئے، گھر جا کے انہوں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور پھر اگلے دن انہوں نے شکرانے کی نیت سے وہ پھر وظیفہ پڑھا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے میری وہ مشکل کتنی ہی بڑی مشکل ہو، وہ آپ کے لیے ہے نا، وہ مشکل آپ کے لیے بڑی ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص رحمتیں، کچھ خاص برکتیں اور کچھ خاص مدد ہے اس وظیفے کے ساتھ۔ چلیے اب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، وہ وظیفہ ہے، وہ مجرب وظیفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، بڑی پیاری صفت ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہم نے پہلے بھی بولا نا کہ جہاں پر تمہارے اختیار کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔
یہ وظیفہ ہے اور آپ نے اس وظیفے کا ایک مخصوص ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد کا۔ تو اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، آپ اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگوں کے ساتھ کام کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے، لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے یا جس کو بھی بتایا یا جو آپ کو واقعات سارے بتائے نا، ان سب لوگوں نے اس ٹائم پہ وظیفہ کیا۔ فجر کی نماز آپ جہاں پہ ادا کریں وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے پھر کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو بہت توجہ دھیان کے ساتھ 512 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 512 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اس وقت اپنی مشکل، اپنی پریشانی اور اپنے اس مسئلے کا جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں 100% تصور کریں، اور یہ دل میں 100% گمان کریں کہ میں نے وظیفہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے معاملے حل فرما دے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو تب تک جاری رکھیں گے جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے۔ کام ہو جائے تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ اگر آپ چاہیں اس وظیفے کی برکتیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں تو آپ اس وظیفے کو ہمیشہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں روزانہ نہیں پڑھ سکتا، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر آپ اس کے بعد 141 مرتبہ اس وظیفے کو اپنے ورد میں بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن زندگی میں ایک دفعہ، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے، مشکلات کا مارا ہوا ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ یہ وظیفہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے، دعائیں دیں گے آپ ساری زندگی۔ آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ کریے گا، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ، آپ کے مشکل اور آپ کی پریشانی کو حل فرما دے گا۔ دیکھیں نا کہ یہ سارا کچھ میں اپنی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا۔ جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے نا، ٹھیک ہے، خود کوئی چیز دیکھتا ہے، سنی سنائی کی بات نہیں ہو رہی، جب انسان کوئی چیز خود دیکھتا ہے نا تو پھر اس چیز کی طرف انسان کی توجہ، اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ خود وہ چیز دیکھی ہے۔ میں اگر کوئی سنی سنائی چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا نا تو اس کی اتنی تاثیر نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہوتے تھے نا، ایک اللہ والے کے پاس کوئی بندہ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کوئی کلیہ بتائیں، کوئی ایسا مجھے فارمولہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے۔ تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ بیٹا، جو تم کہا کرو نا پہلے وہ خود کیا کرو، پھر کسی اور کو بتایا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ یہ اس وظیفے کے ساتھ ایک خاص ہی معاملات ہیں، ایک خاص ہی برکتیں ہیں۔ بہت سال پہلے ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ایک مجذوب تھے، انہوں نے یہ وظیفہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو یا کوئی حاجت ہو تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرنا۔ تو ہم نے تو ایک عرصہ اس وظیفے کو پڑھا ہے نا، تو جو بندہ ایک ٹائم تک نا کس چیز کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس وظیفے کو آپ توجہ، دھیان اور لجاہ قلبی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کا کام نہ ہوا تو پھر کہیے گا۔ ظاہر ہے آج کل کی دنیا میں ہر بندہ مجبور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو کوئی بھی آپ کو دنیا کا آخری سے آخری مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ آپ اپنے سامنے رکھیں، تو پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہو
تو پھر ہمیں کمنٹ میں آ کر ضرور بتائیے گا، تاکہ وہ دیکھ کے کوئی اور بندہ بھی کرے، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ ایک بھلائی ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، حدیث پاک کے روح پہ عمل کر کے نا، حدیث پاک پہ عمل کر کے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم یہ خیر، ہم یہ بھلائی اور ہم یہ وظیفہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کا مسئلہ، اس کی پریشانی اور اس کی مشکل حل ہوگی، تو ہم یہ وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، ہر بندہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن اس وظیفے کو پاک صاف ہو کے، اگر آپ کے پاس خوشبو ہے، جتنا آپ اس وظیفے کے ساتھ اہتمام کریں گے اتنی جلدی انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کہیں کہ میں یہ وظیفہ جلدی جلدی کر لوں، اس کے بعد میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، نہیں۔ جب آپ وظیفہ پڑھنے بیٹھے ہوں تو پھر آپ وظیفہ ہی پڑھ رہے ہوں اور کوئی کام اس کے ساتھ نہ کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ اور بھی اس کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو آج کے لیے آپ کو ایک بڑی خاص چیز بتائی گئی، بڑا نایاب عمل بتایا گیا، اس پہ ضرور عمل کریے گا، یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ بس ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔